وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بلا شبہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بھی بہا سکتا ہے، اور جبکہ ہم آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ یہاں پر دیکھیے وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ اس علم کی بنیاد قرآن اور حدیث کے علم پر سمجھتے ہیں، وہ لوگ خلیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے لیکن اپنا نہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو کسی کا نائب ہو، ایک کے بعد دوسرا آئے۔ اللہ کا کوئی نائب ہو سکتا ہے؟ اللہ کا تو کوئی نائب نہیں ہو سکتا۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ آدم اللہ کا خلیفہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا تو خلیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے اول خلیفہ کون سا ہے مسلمانوں میں؟ بتائیے، مسلمانوں میں اول خلیفہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ وہ جانشین بنے، کن کی جگہ پر آئے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حکومت، سلطنت، خلافت ان کو ملی، نبوت کے علاوہ باقی خلافت ان کو ملی، تو وہ تو ان کے خلیفہ ہو گئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا خلیفۃ الرسول، رسول کے خلیفہ۔ تو انسان کس کا خلیفہ ہے؟ خلیفۃ اللہ نہیں بھائی، اللہ کا خلیفہ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، نہیں بھائی اللہ کا خلیفہ نہیں۔ تو پھر خلیفہ کہا کیوں گیا؟ کہا اس لیے گیا کہ اس زمین پر انسان سے پہلے جنات کا بسیرا تھا، وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے، قتل و غارت گری بھی کرتے تھے، فساد بھی کرتے تھے، فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو مارتے بھی تھے، یہ سارا کچھ اس زمین پر چل رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بعد انسان کو، جنوں کے بعد ان کا جانشین بنایا اور انسان کو خلافت دی جو پہلے جنوں کے پاس تھی۔ اور جن کس کے خلیفہ تھے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ تھے۔ اللہ نے پیدا کر دیا اور پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا خلیفہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آنا شروع ہو گیا۔ فرشتوں نے یہ جو کہا کہ اللہ آپ زمین میں، آپ کا ارادہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا، خلیفہ پیدا کرنے کا، جانشین بنانے کا، یہ لوگ تو فساد کریں گے۔ فرشتوں نے فساد کا کیوں کہا، خون بہانے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے جنات کو دیکھا تھا۔ اور ایک شیخ نے یہ لکھا، ایک مفسر نے یہ لکھا، سبحان اللہ کیا بہترین بات، انہوں نے کہا کہ یہ جو خلیفہ ہے، خلیفہ امیر کو اور حاکم کو بھی کہتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی کسی حاکم، کسی امیر کے بغیر ادھوری ہے۔ جب کسی کو کوئی پوچھنے والا، کوئی کہنے والا، بتانے والا، حکم دینے والا، روکنے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب سب اپنی مرضی کرنے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پہلے جب جنات یہاں پر تھے تو ان کا کوئی امیر، کوئی ذمہ دار، کوئی بڑا نہیں تھا، سارے فساد کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے۔ تو انسان کو جب جانشین بنایا جائے گا تو اگر یہ بغیر امیر کے، بغیر حاکم کے رہے، یہ تو فساد ہوگا۔ بغیر حاکم کے، بغیر امیر کے رہنا فساد ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی کی طرف توجہ دلائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر تم سفر کر رہے ہو تو سفر کرنے میں اگر 3 لوگ ہو تو تم لوگ کیا کرو؟ ایک کو امیر بنا دو۔ ایک مسجد ہے مثال کے طور پر، اس مسجد میں نظام کو چلانے کے لیے ایک بندہ ایسا ہوگا جو بات کہے گا، باقی مانیں گے۔ اگر کسی مسجد میں مثال کے طور پر 10 آدمی ہیں، سارے کہیں بھائی میری بات چلے گی۔ ہمارے ہم مساجد میں ایسا ہوتا ہے ابھی تک بھی کہ جس نے کچھ فنڈ دے دیا، اب اس نے کہا کہ میری مرضی بھی ہونی چاہیے۔ اب سب کی مرضی چلائیں گے تو فساد ہوگا۔ مسجد کو چھوڑ دیں، آپ گھر آ جائیں، گھر میں باپ ہے، 3-4 بیٹے ہیں، جوان ہیں، اگر سب اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد۔ ایک دکان ہے، دکان میں 3 لوگ کام کرنے والے ہیں، سب اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد۔ فرشتوں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی۔
بلکہ خامد اور بیوی دونوں اپنی اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ کسی ایک کو تو بڑا بننا ہے، حاکم بننا ہی بننا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ کون سے نام سکھائے تھے؟ مفسرین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں کے نام، کھانے پینے کی چیزوں کے نام، زمین پر جو کچھ تھا سب کے نام اور خواص سکھا دیے آدم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، زمین کی جو چیزیں تھیں ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ سچے اس بات میں کہ فرشتوں کا جو خیال تھا کہ خون ریزی ہوگی، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے سابقہ مخلوق جنات کے زمین میں فساد کرنے پر قیاس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خلیفہ بھی زمین میں فساد کرے گا۔ جب اللہ نے ان کو بتا دیا تو فوراً فرشتے کیا کہنے لگے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا یا رب آپ ہر نقص سے پاک ہیں، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا، اور بلا شبہ آپ ہی خوب جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے، اور جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو پھر اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں زمین کے غیب کو جانتا ہوں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے ظاہر تو یہ کیا جو کہہ دیا کہ آپ اس میں خلیفہ پیدا کریں گے وہ فساد کرے گا، یہ تو ظاہری بات ہو گئی ان کی۔ چھپایا کیا تھا فرشتوں؟ اللہ نے کہا کہ اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ چھپایا کیا تھا فرشتوں؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے یہ چھپایا تھا کہ جس طرح سے یہ انسان، جس طرح سے جنات زمین پر تھے، فساد کیا اور اس کے بعد ان کو زمین کی خلافت سے دور کر دیا گیا، تو چھپایا یہ تھا کہ انسان جب یہاں پر آئے گا تو ممکن ہے کہ ان میں اچھی باتیں بھی پائی جائیں، لیکن انہوں نے وہ چیز ظاہر کی جو ان کے سامنے قیاس کے طور پر موجود تھی، جس کا انہوں نے پہلے مشاہدہ کیا تھا، تو لیکن وہ بات جو فرشتوں نے نہیں کہی اللہ نے ان کی بات وہ بھی جان لی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے حکم پر تھا اور اللہ ہی کو تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مطلب کہ آدم علیہ السلام کو ایک جہت بنایا گیا، جیسے قبلہ جہت ہے نا، ہم جب قبلے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو رخ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، قبلہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آدم کو معبود نہیں بنایا، بلکہ آدم کے سامنے سجدہ کرنا یہ اللہ کی عبادت تھی اس وقت۔ بعد میں پھر ہر طرح کا سجدہ اللہ کے سوا سب کو روک دیا گیا، ممنوع قرار پایا کہ کسی اور کو جہت ہم نہیں بنا سکتے انسانوں میں سے۔ ہاں قبلہ ایک بنا دیا گیا، ڈائریکشن ایک بنا دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس کو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا، ابلیس تو جن تھا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ ابلیس شیطان یہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کرتے ہوئے نکل گیا۔ تو جب حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تو یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ یہ بڑا مقرب تھا، فرشتوں میں اس کا آنا جانا تھا۔ فرشتے اور جنات پہلے ملتے تھے آپس میں، زمین میں بھی فرشتے تھے
پھر زمین میں جنات تھے، فرشتے بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے، کبھی ان کو سجانے کے لیے، کبھی ان کو مارنے کے لیے، اور اسی طرح جنات کی رسائی آسمانوں تک بھی تھی، اور خاص طور پر ابلیس کی رسائی فرشتوں تک تھی، فرشتوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا۔ تو چونکہ فرشتوں کو جو حکم دیا، ابلیس کو بھی وہی حکم دے دیا گیا۔